بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کامل اسٹوڈیو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثقلین رضا ساجد۔ آج کا میرا موضوع ہے انسان کی مرنے کے بعد کچھ حسرتیں ہیں، کچھ خواہشیں ہیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا۔ ویسے انسان کی یہ فطرت ہے، بلکہ یوں کہوں کہ انسان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ جس چیز کا موقع گنوا چکا ہو اس کی حسرت کرتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے۔ موقع گنوا دینے کے بعد حسرت کرتا ہے، جبکہ موقع گزر جانے کے بعد اس کے پاس حسرت کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں متعدد مقامات پر انسان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، انسان کو خبردار کیا گیا ہے، انسان کو بار بار کہا گیا ہے کہ اس عارضی دنیا میں، اس فانی دنیا میں، اس چند روزہ محدود سی زندگی کو بطور فرصت استعمال کریں، اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ آخرت کی ابدی زندگی کا دار و مدار اس چند روزہ زندگی پر ہے۔ اس چند روزہ زندگی کے ذریعے ہی ہم اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ جو لوگ اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ لوگ آخرت میں ان کے پاس سوائے حسرت کے کچھ نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد 9 حسرتیں کرے گا، 9 خواہشات انسان مرنے کے بعد کرے گا۔ سب سے پہلی حسرت جو انسان کرے گا، یا لیتنا نردو، اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا، ہم دنیا میں پلٹائے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا، تو پھر دنیا میں جا کر ہم کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے۔ ایک بار کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یہاں مومن بن کر آتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو یہ حسرت کر رہے ہوں گے، جو یہ خواہش کر رہے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خدا کی واضح نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، روز دیکھتے تھے موت واقع ہو رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو موت دے رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو زندگی دے رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو چاند اور سورج کا نظام چلا رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو سورج کو بر وقت طلوع کرتی ہے اور بر وقت غروب کرتی ہے، کوئی ہستی ہے جس نے اس کائنات کا نظام منظم اور احسن طریقے سے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ خدا پر ایمان نہیں لائے۔ آج کے دن وہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ اے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم مؤمن بن کر آتے اور خدا کی نشانیوں کو کبھی بھی نہ جھٹلاتے۔ دوسری حسرت جو وہ کر رہے ہوں گے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ دنیا میں ہم نے خدا کا کوئی ایک بھی شریک نہ بنایا ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو قیامت میں یہ حسرت کر رہے ہوں گے، مرنے کے بعد یہ خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خدا کی ذات کے ساتھ،
یا خدا کی صفات میں یا خدا کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے تھے، آج وہ خواہش کر رہے ہوں گے اے کاش ہم نے خدا کے ساتھ کوئی ایک بھی شریک نہ بنایا ہوتا۔ تیسری خواہش جو یہ لوگ کر رہے ہوں گے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے اے کاش ہم نے ان کا ساتھ دیا ہوتا تو آج ہم بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو حسرت کر رہے ہوں گے اے کاش ہم نے ان کا ساتھ دیا ہوتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں کو دیکھیں گے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دنیا میں جنہوں نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، اعمال صالحہ کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، وہ لوگ کامیاب و کامران ہو جائیں گے اور وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ ان کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوتی کہ اے کاش ہم نے دنیا میں بھی ان کا ساتھ دیا ہوتا، ان نیکوکاروں کا ساتھ دیا ہوتا، ان صالحین کا ساتھ دیا ہوتا، ان متقیوں کے ساتھ ہم نے بھی زندگی گزاری ہوتی تو آج ہم بھی کامیاب ہو گئے ہوتے۔ چوتھی حسرت جو یہ لوگ کر رہے ہوں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش دنیا میں ہم نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش دنیا میں ہم نے اللہ کے نبی کا راستہ اپنایا ہوتا تو آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا، جنہوں نے دنیا میں رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے دنیا میں رسول کی سیرت کو نہیں اپنایا، جنہوں نے دنیا میں رسول کی مخالفت کی، رسول کے دین کو جھٹلایا، احکام دین کو جھٹلایا، یہ لوگ وہاں حسرت کر رہے ہوں گے اے کاش ہم نے بھی رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، جو اسوہ حسنہ ہمیں رسول دے کر گئے تھے، اے کاش ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا تو آج ہم بھی کامیاب و کامران ہو جاتے۔ ایک اور خواہش وہ کر رہے ہوں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج رسوائی ہمارا مقدر نہ ہوتی، ناکامی ہمارا مقدر نہ ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خدا کی اطاعت نہیں کی، خدا کی کتاب کا حکم نہیں مانا، قرآن کو جھٹلایا، قرآن کا حکم نہیں مانا، پڑھتے تو روز تھے لیکن عمل نہیں کیا، جو رسول کی احادیث تو پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کیا، جو رسول کے اسوہ حسنہ کو جانتے تو تھے، لوگوں تک بیان کرنے کی حد تک تو جانتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا، یہ لوگ اس دن حسرت کر رہے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ ایک اور خواہش ہے جو یہ لوگ کر رہے ہوں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ بڑی اہم سی ایک وہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ اے کاش دنیا میں ہم نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں بری محفلوں میں پڑے رہے، جنہوں نے دنیا میں وہ دوست بنائے جو دوست ان کو لہو و لعب کی طرف لے گئے، جو دوست ان کو نافرمانی خدا کی طرف لے گئے، جو دوست ان کو نافرمانی رسول کی طرف لے گئے، جو دوست ان کو حق سے دور لے گئے، جو دوست ان کو اسلام سے دور لے گئے، بس اپنی مستی میں لہو و لعب میں زندگی گزارتے رہے، کوئی ہوش و حواس نہ تھا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسوہ رسول کیا ہے۔ انہوں نے بری محفلوں میں پڑھ کر برے دوستوں کے ساتھ زندگی گزار دی۔ یہ لوگ بھی قیامت کے دن حسرت کر رہے ہوں گے اے کاش کہ ہم نے دنیا میں
اس کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے ہمیں دین سے دور کیا، جس نے ہمیں قرآن سے دور کیا، جس نے ہمیں اسوہ حسنہ رسول سے دور کیا، تو آج ہم بھی کامیاب و کامران ہو جاتے۔ ایک اور خواہش جو یہ لوگ کر رہے ہوں گے، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش کہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے بروز محشر جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ جیسا کہ قرآن سے استفادہ ہوتا ہے اور احادیث نبویہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے، جو لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں زندگی حکم خدا و رسول کے مطابق گزاری ہوگی، ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق خدا اور رسول کے رستے سے ہٹ کر زندگی گزاری ہوگی، جو وہاں ناکام ہوں گے، ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب ان کا اعمال نامہ جب بائیں ہاتھ میں آئے گا تو یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، اے کاش ہمیں یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش ہمیں یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا۔ ایک اور حسرت جو یہ لوگ کر رہے ہوں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ ایک بار میں دنیا کی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں، اے کاش ایک بار وہ دنیا کی زندگی دوبارہ سے میسر آ جائے، کیونکہ وہاں جا کر ان کو پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو روز سنتے تھے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ زندگی فرصت کا وقت ہے، یہ زندگی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو تب جا کر قیامت کے دن ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے وہ زندگی ایسے ہی فضولیات میں بسر کر دی، ہم نے وہ زندگی ایسے ہی ضائع کر دی۔ اگر یہ چند روزہ زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزار لیتے، اگر یہ چند روزہ زندگی خدا و رسول کے حکم کے مطابق گزار لیتے، تو وہ ابدی زندگی تو کامیاب اور کامران ہو جاتی۔ اس لیے یہ حسرت کر رہے ہوں گے، اے کاش ایک بار ہمیں دنیاوی زندگی کی طرف لوٹا دیا جائے تو ہم بھی خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک اور آخری حسرت یہ جو لوگ کر رہے ہوں گے، 9 حسرتوں میں سے آخری حسرت، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا ہوتا، قبر سے اٹھایا ہی نہ جاتا، اے کاش اس قبر کی مٹی کے ساتھ میں بھی مٹی بن جاتا اور دوبارہ مجھے اس میدان حشر میں نہ اٹھایا جاتا۔ یہ لوگ بھی حسرت کر رہے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیاوی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، جن کو نہیں احساس تھا کہ ایک دن مرنا بھی ہے، جو موت کو بھول گئے تھے، جو حساب و کتاب کو بھول گئے تھے، جو جزا و سزا کو بھول گئے تھے، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کے نشے میں مست ہو کر جنہوں نے زندگی گزاری، یہ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے، اے کاش ہمیں اٹھایا ہی نہ جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال انسان حسرت اسی وقت ہی کرتا ہے جب وہ موقع گنوا چکا ہوتا ہے۔ موقع گنوا دینے کے بعد حسرت کرنا، اس کے پاس صرف حسرت ہی رہ جاتی ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کو ہم بطور مہلت سمجھیں، اگر اس دنیا کی زندگی کو ہم غنیمت جانیں، اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا کی زندگی خالق نے آخرت کو سنوارنے کے لیے دی ہے، تو پھر ہم اپنی آخرت کی وہ ابدی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی لا علمی میں، کبھی جان بوجھ کر، لاشعوری طور پر انسان خطائیں کر جاتا ہے، لیکن خدا نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے کہ جب بھی انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے خالق کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنے اس علی کل شیء قدیر ذات کی نافرمانی کی ہے، جو اگر چاہتا تو میرا رزق بند کر دیتا، جو اگر چاہتا تو میری سانس بند کر دیتا، لیکن نہ اس نے اپنا رزق بند کیا، نہ اس نے اپنی نعمتیں روکی، پھر بھی وہ ہمیں رزق بھی دیتا چلا گیا، نعمتیں بھی دیتا چلا گیا۔
تو انسان کو جب یہ احساس ہو جائے مہلت ہے، توبہ کر سکتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ خدا فرماتا ہے ایک بار توبہ تو کر کے دیکھو، میں تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اور میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے خالق کائنات مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔